رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ لاہور کی ٹھنڈی ہوا میں ہلکی ہلکی نمی گھلی ہوئی تھی، مگر ایمل کے دل کی گھٹن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ ہمیشہ گھر تک سیدھی جاتی تھی، مگر آج جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ رکڑ دریا کے کنارے موجود پرانے لکڑی کے پل کی طرف چل پڑی۔ اس کے کانوں میں اب بھی اپنی سہیلیوں کے طنزیہ جملے گونج رہے تھے۔ تم اکیلی کیوں رہتی ہو؟ کبھی کسی کو پسند کیا ہے بھی یا نہیں؟ ایمل نے آہستہ سے سر جھٹکا۔ محبت اتنی آسان نہیں ہوتی، وہ خود سے بڑبڑائی۔ پل کے آخری کنارے پر کھڑے ہو کر اس نے نیچے بہتے پانی کو دیکھا، جو رات کی دھندلی روشنی میں چاندی سا چمک رہا تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایمل چونکی، دل بے وجہ زور سے دھڑکا۔ پل کے درمیان میں ایک قداور خاموش سا شخص کھڑا تھا، سیاہ جیکٹ، مضبوط جسم اور گہری آنکھیں جن میں جیسے کوئی پراسرار کہانی چھپی ہو۔ ایمل نے نظریں چرائیں اور آگے بڑھنے لگی۔ رات کافی ہو گئی ہے، یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ دھیما مگر حکم دیتا ہوا لہجہ۔ ایمل رکی۔ آپ کون؟ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ میرا نام غازان ہے۔ ایمل نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگایا کہ یہ آدمی عام نہیں تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا روب تھا جو خود بخود احترام لینے پر مجبور کر دے۔ عمر تقریباً 32 سے 33 سال ہوگی، جبکہ وہ خود صرف 20 کی تھی۔ خطرناک جگہ پر کھڑی ہو، آج کل حالات ٹھیک نہیں، گھر جاؤ، اس نے خالص سنجیدگی سے کہا۔ میں جا رہی تھی۔ ایمل نے ہلکے قدموں سے چلنا شروع کیا۔ وہ 2 قدم چلی ہی تھی کہ سلپ ہو گئی۔ چیخ اس کے گلے میں اٹک گئی، لیکن گرنے سے پہلے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ احتیاط! ایمل! غازان نے اس کا نام پہلی بار لیا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو۔ ایمل کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ آپ کو میرا نام کیسے پتہ؟ غازان نے نظریں اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ یہ میرا علاقہ ہے، یہاں جو بھی رہتا ہے اس کے بارے میں جاننا مجبوری ہے۔ اس کے انداز میں محافظ جیسی سنجیدگی تھی، مگر کہیں نہ کہیں ایک نرمی بھی چھپی ہوئی تھی۔ ایمل کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ میں گھر جا رہی ہوں، شکریہ۔ غازان ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا۔ اکیلی مطالعہ کرو یہاں، تمہاری عمر اور یہ دنیا دونوں ایک دوسرے کے لیے سخت ہیں۔ ایمل پلکیں جھکا کر چل دی، مگر دل میں پہلی بار ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ کیا یہ خوف تھا یا کوئی نیا احساس؟ خانے پہنچ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی۔ کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو دور کھڑے سایوں میں وہی سیاہ جیکٹ نظر آئی، غازان جیسے اب بھی اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ ایمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ پردہ گرا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات اس کی زندگی کا رخ بدل چکی ہے، اور غازان جو دنیا کے لیے سخت، بے رحم اور بے احساس مشہور تھا، اس کے دل میں پہلی بار کسی کمسن معصوم لڑکی کے لیے نرم سی دراڑ پڑ چکی تھی۔ اگلی صبح ایمل تحالدار دارن نہ تک چارہ کے لیے تیار ہو رہی تھی، مگر اس کا ذہن کسی اور ہی طرف بھٹک رہا تھا۔ غازان، وہ پراسرار شخص جس کی گہری آنکھوں نے ایک پل میں پورے دل کا توازن بگاڑ دیا تھا۔ یہ میں کیا سوچتی رہتی ہوں اس کے بارے میں؟ ایمل نے آئینے میں خود کو ڈانٹا، مگر رخساروں پر ہلکی سی شرم آلود سرخی خود بتا رہی تھی کہ معاملہ اب دل سے نکلنے والا نہیں۔ یونیورسٹی میں عجیب سا دن جیسے ہی وہ کیمپس پہنچی، گیٹ کے پاس ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی، بمپر پر وہی چھوٹا سا سیاہ عقاب کا سائن جو کل غازان کی جیکٹ پر بنا ہوا تھا۔ ایمل ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا یہ؟ اگلے ہی لمحے گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا۔ غازان، بغیر مسکراہٹ کے مگر نگاہوں میں عجیب سا نرم ٹھہراؤ۔ گاڑی میں بیٹھو، مختصر مگر ایسا لہجہ جس میں انکار کی جگہ تھی ہی نہیں۔ ایمل نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ میں کیوں بیٹھوں؟ مجھے کلاس میں جانا ہے، اکیلی یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے لہجے میں وہی سنجیدگی، وہی محافظ جیسی سختی۔ مگر ایمل، اس نے صرف اتنا کہا اور بس یہی کافی تھا۔ دل میں جانے کیسی لہر دوڑ گئی۔ ایمل بے اختیار اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی۔ خاموشی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ آخرکار ایمل نے پوچھ ہی لیا، آپ یہاں؟ تمہیں چھوڑنے آیا ہوں، اس نے آگے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ میں بچوں کی طرح نہیں ہوں۔ ایمل کی آواز زد میں تھی، مگر کمزور بھی۔ غازان نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا۔ تم بچے تو نہیں، مگر معصوم بہت ہو، اور معصوم لوگ اپنی حفاظت خود نہیں کر پاتے۔ ایمل کا دل دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اسے اس طرح سمجھا تھا۔
کلاس کے بعد ایک نیا موڈ. شام کو کلاس ختم ہوئی تو بارش شروع ہو چکی تھی. ایمل نے اپنا دوپٹہ سر پر لیا ہی تھا کہ دیکھتی ہے وہی سیاہ گاڑی گیٹ کے پاس آ کر رکی. یہ کیا 2023 ہے؟ اس نے سرگوشی میں کہا. غازان باہر آیا ہاتھ میں چھتری لیے. چلو گھر، میں خود جا سکتی ہوں. پانی میں؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی، جیسے اسے ایمل کی ضد پسند نہیں آئی. ایمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. اس سخت انسان کے اندر کہیں بہت نیچے ایک عجیب سی فکر، ایک عجیب سا ڈر چھپا تھا، جیسے وہ اسے کھونا نہیں چاہتا. وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی. راستے میں ایک بڑا انکشاف. گاڑی میں بیٹھتے ہی غازان نے ڈیش بورڈ کھولا اور ایک فائل نکالی. چند لمحوں بعد اس نے اسے ایمل کی گود میں رکھ دیا. یہ؟ ایمل حیران ہوئی. تمہارا گھر بدلنے کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. محلے میں 2 دن پہلے چوری کی واردات ہوئی ہے اور تمہارے والد کئی بار رات دیر سے آتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مشکل میں پھنسو. ایمل کا دم ساکت رہ گیا. آپ میرے گھر کی نگرانی کرتے ہیں؟ غازان نے ملے بغیر کہا. میں ضرورت پر نظر رکھتا ہوں بس. ایمل کے اندر کچھ ٹوٹا بھی اور کچھ جڑ بھی گیا. ایک طرف اسے یہ کنٹرولنگ لگا، دوسری طرف دل کو جیسے عجیب سا سہارا ملا. بارش باہر زور سے برس رہی تھی. گاڑی کے شیشے پر قطاریں بناتی بوندیں گرتی جا رہی تھیں اور اندر خاموشی میں صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں. ایمل کی آہستہ ہوتی سانسیں. اچانک گاڑی بری طرح جھٹکی. ایمل گھبرا گئی. غازان فوراً اس کی طرف جھکا. ڈرو نہیں، میں ہوں. اس کی آواز پہلی بار واقعی نرم تھی. ایمل نے پہلی بار اس کی آنکھوں کو اتنے قریب سے دیکھا. وہ آنکھیں جن میں عمر کا فاصلہ نہیں، صرف احساس تھا. غازان، آپ مجھے یوں کیوں؟ وہ جملہ مکمل نہ کر سکی کیونکہ غازان نے آہستہ سے کہا، کچھ رشتے خود چل کر دل تک آ جاتے ہیں، چاہے عمر کے کتنے ہی فاصلے کیوں نہ ہوں. ایمل کا دل تھم سا گیا. یہ وہ لمحہ تھا جہاں کہانی پہلی بار اپنے اصل راستے پر آئی تھی. رات کے 11 بج رہے تھے. بارش تھم چکی تھی مگر ایمل کے دل میں عجیب سی بے چینی اب بھی موجود تھی. پورا دن غازان کے رویے نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا. کیا وہ واقعی اسے پروٹیکٹ کرتا ہے یا یہ صرف اس کی اپنی تنہائی ہے جو ہر نرم لفظ کو محبت سمجھنے لگی تھی؟ ایمل اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی جب نیچے سے موٹر سائیکل کے زور سے بریک لگنے کی آواز آئی. وہ چونک کر باہر جھکی. محلے کے لوگ بھاگ رہے تھے. کسی کے گھر میں گھسنے کی کوشش ہوئی ہے. چور بھاگ رہا ہے. ایمل کا دل زور سے دھڑکا. اسے فوراً غازان یاد آیا. وہی فائل، وہی خبردار کرنے والا انداز. اس نے ڈر کر دروازہ کھولا اور صحن میں آئی. گلی کے کونے پر وہی سیاہ جیکٹ نظر آئی. کسی کے ساتھ الجھ رہا تھا، شاید چور کو پکڑ لیا تھا. ایمل کی چیخ، غازان! ایمل بے اختیار اس کی طرف بھاگی. غازان نے چور کو دھکا دیا اور پلٹ کر دیکھا. ایمل اس کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہی تھی، آنکھوں میں خوف کے ساتھ، جیسے وہ اس کی زندگی کی آخری امید ہو. تم یہاں کیوں آئی ہو؟ غازان نے غصے سے مگر پریشانی کے ساتھ کہا. مجھے لگا آپ کو کچھ ہو گیا. ایمل کی آواز لرز رہی تھی. غازان نے اس کی سانسوں کی بے ترتیبی دیکھی. پوری گلی خاموش ہو گئی تھی، صرف ان دونوں کے دل کی دھڑکنیں باقی تھیں. ایمل، اس کا لہجہ پہلی بار ٹوٹا ہوا بے تحاشا نرم تھا. ایمل نے پلکیں اٹھائیں. اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، محبت تھی. وہ لمحہ جو سب بدل گیا. غازان نے آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تم اس خطرناک دنیا میں قدم رکھو، مگر تم خود چل کر میرے دل تک آ گئی. ایمل کی آنکھیں نم ہو گئی. آپ نے مجھے ہمیشہ پروٹیکٹ کیا مگر خود مجھے کبھی اپنے دل کے قریب نہیں آنے دیا. غازان خاموش ہو گیا. اس کے اندر سالوں کی تنہائی، سختی، جدائی سب ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر رہی تھی. تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، غازان نے دھیمی آواز میں کہا. تو کیا ہوا؟ ایمل نے پوری ہمت سے جواب دیا. محبت عمر نہیں دیکھتی، احساس دیکھتی ہے. یہ جملہ غازان کے سینے پر ایسے لگا جیسے کسی نے برسوں سے بند دروازہ کھول دیا ہو. وہ اس لمحے پہلی بار ایمل کی آنکھوں میں وہی جذبہ دیکھ رہا تھا جس سے وہ خود بھاگتا آیا تھا. غازان کا فیصلہ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا. اگر میں نے تمہیں روکا تو شاید تم پوری زندگی خود کو ادھورا سمجھو گی، اور اگر میں نے تمہیں قبول کیا تو میں زندگی بھر تمہیں اپنی حفاظت میں رکھوں گا. ایمل کی آنکھوں ملین تال. عمل کی آنکھی پونچھ تما پرخا. ایمل نے تمہیں بہت چھوٹی تھی. ایمل نے سادھا. پر
आंसू दोनों उतर आए। मैं कोई खेल नहीं हूँ एमल, मगर अगर तुम दिल की पूरी सच्चाई से, एमल ने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले आहिस्ता से कहा, मैं पहले ही सच्चाई से आपको चुन चुकी हूँ गाज़ान। अंजाम। नई जिंदगी का आगाज बारिश दोबारा हल्की हल्की बरसने लगी, जैसे आसमान भी उस लम्हे की गवाही दे रहा हो। गाज़ान ने उसके सर पर हाथ रखा और पहली बार उसके लहजे में मुकम्मल नरमी, मुकम्मल मोहब्बत उतर आई। फिर ठीक है, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिंदगी हो। एमल की आंखें बंद हो गई। चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो बरसों तक किसी के दिल को जकड़ ले। गली के किनारे खड़े लोग आहिस्ता आहिस्ता छुटने लगे, मगर दो वजूद वहीं खड़े रहे, एक मासूम मोहब्बत और एक सख्त दिल मर्द जो पहली बार किसी के सामने कमज़ोर भी हुआ और मुकम्मल भी। यूं गाज़ान की एमल की कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंची। वो दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, फासले मिट चुके थे और मोहब्बत ने उम्र की हर दीवार तोड़ दी थी।